السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ ہلکی آ رہی ہے یا تیز آ رہی ہے؟ برابر آ رہی ہے، بیچ والی۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 10 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے نوجوانوں کے نام۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اب ہمارے یہاں بزرگ حضرات بھی کافی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب آپ تو صرف نوجوانوں ہی سے بات کریں گے، تو ہم یہاں آ کر کیا کریں؟ ہم جو آئے ہوئے تو ہمارے لیے بھی تو کچھ بولیے۔ دیکھیے ثناء اللہ بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی پہلے اعتراض کر دیں گے کہ ارے مولانا صاحب آپ تو صرف نوجوانوں ہی سے خطاب کرنے والے ہیں، ان سے ہی بات کرنے والے ہیں، پھر ہم لوگ بھی تو آئے ہوئے ہیں، ہمارے لیے بھی کچھ بولیے۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نوجوانوں کو اچھا نوجوان بنانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ بزرگوں کا ہاتھ ہے۔ اور اگر بگڑیں گے بھی تو یہ جملہ بولنا پڑے گا، بڑکا بگڑا تو چھوٹکا بگڑا، بڑکا بگڑا تو چھوٹکا بگڑا، یعنی اگر بڑے بگڑ گئے تو چھوٹے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، کھینی، گٹکا، پان پراگ، یہ سب جو ہمارے بچے کھا رہے ہیں، کس نے سکھایا ہے؟ بوڑھوں نے سیدھا نام ڈال دیا۔ کس نے سکھایا؟ آپ ہی بتائیں۔ بھائی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھا رہے ہیں تو ہم بھی کھا رہے ہیں، دیکھا دیکھی کھا رہے ہیں۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے۔ اچھا آپ ہی بتائیے، ابا، امی بھی کھینی کھاتی ہے کہیں کہیں، امی بھی بیڑی پیتی ہیں، صرف ابا کو ہم دوش نہیں دیں گے، صحیح نا؟ تو یہ خرید کے لاتا کون ہے؟ اور ابھی یہاں پر تو کہیں کی خوشبو بھی چلی آ رہی ہے، کیا معلوم ہے؟ سمجھے آپ؟ تو یہ خرید کے لاتا کون ہے؟ بچے لا رہے ہیں، اور بچے کے سامنے ہی ماں باپ بھوک رہے ہیں، سب لوگ بھوک رہے، تو وہ جیسا دیکھیں گے ویسا ہی کریں گے۔ تو آج ہم بات کریں گے کچھ نوجوانوں پر جو بگڑے ہوئے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کریں گے مثالی نوجوان پر، آئیڈیل نوجوان پر، جنہوں نے ماشاءاللہ بڑا کام کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، انسان کی پوری تاریخ نوجوانوں کے دم سے ہے، اسلام کی پوری تاریخ نوجوانوں کے دم سے ہے۔ یہ جو نوجوان ہے یہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، ہمارے جسم میں، باڈی میں ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر وہ ہڈی نہ رہے تو جسم گر جائے۔ اسی طرح سماج میں اگر نوجوان نہ رہے تو گر جائے، سماج اچھا نہ رہے، سوسائٹی اچھی نہ ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نوجوانوں کا ہاتھ جانتے ہیں اس میں طاقت ہے، اور بزرگوں کا ساتھ تب بنے گی بات۔ یہ تین چیز ضروری ہے، اس لیے بزرگوں کو بھی چاہیے کہ وہ نوجوانوں کو ساتھ میں لے کے چلے۔
تو آئیے سب سے اہم ہم اور آپ دیکھ لیں کہ جوانی جو ہے وہ گولڈن پیریڈ ہے، جو آدمی جوان ہوتا ہے بہت، بچے لوگوں کو شوق ہے کہ وہ جلدی سے جوان ہو جائے، آپ ہی بتائیے شوق ہے کہ نہیں بچے لوگوں کو جلدی سے جوان ہو جائے، لیکن بوڑھے ہونے کا شوق نہیں ہے جلدی سے میں بوڑھا ہو جاؤں، اور اگر بوڑھے ہو گئے تو 55 کے ہو گئے تو ہم اور بچپن میں چلے جاتے ہیں، جہاں 55 کے ہوئے تو کہاں چلے جائیں گے؟ بچپن میں چلے جائیں گے۔ آج ہم صرف نوجوانوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تو جوانی کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب سے فضل قیامہ حدیث نمبر 2417، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، عن عمرہ فیما افنا، وعن شبابہ فیما ابلا، وعن مالہ من این اکتسبہ، وفیما انفقہ، وماذا عمل فیما علم۔ یہ 5 چیز ہے۔ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا ہر ایک سے، اور جب سوال و جواب ہوگا، انسان کے قدم اللہ کے دربار سے ہل ہی نہیں سکتے، پیر ہل ہی نہیں سکتے جب تک کہ یہ 5 سوال نہ پوچھ لیا جائے۔ نمبر 1 عمر کے بارے میں، ہم اور آپ عمر کو برباد کر رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کو آپ دیکھیے گا موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں، کتنے لوگ، کیا زیادہ تر لوگ اسی پر 99 بھی رہے تو اسی پر پورا لگے ہوئے ہیں۔ ایک پوائنٹ اگر دے دیں دوسرے دینی کام کے لیے تو بڑا فائدہ، 99 لگے ہوئے ہیں، وقت برباد ہو رہا ہے۔ اور پہلے والا جو موبائل تھا، جانتے پہلے والا موبائل، اس کو بولتے ہیں ابا موبائل، اور ابھی جو یہ موبائل ہے اس کو بولتے ہیں بیٹوا موبائل۔ پہلے والا ابا موبائل اور یہ ہے بیٹا موبائل۔ ابا جب تک زندہ رہے ابا نے کسی کو برباد نہیں کیا۔ ابا کا نام کیا تھا؟ کون بتائیں گے ابا کا نام کیا تھا؟ اپنے ابا کا نام بھول گئے؟ اللہ اکبر، کتنی گڑبڑی ہو جائے گی، ابا ہی کا نام بھول گئے ہیں۔ نوکیا، صحیح پکڑے ہیں، صحیح پکڑے ہیں آپ۔ اور نمبر کیا تھا ان کا؟ آسان نمبر ہے، کتنی مرتبہ 33 تھا بھائی؟ بھول گئے؟ ہم بھی بھلا دیے جائیں گے، جب ابا بنیں گے تو بھلا دیے جائیں گے۔ اور ابا جب تک زندہ رہے صرف سانپ سیڑھی چلی ہے، یعنی اس میں گیم صرف سانپ سیڑھی تھا۔ وہی سانپ سیڑھی کو ادھر ادھر گھماتے رہیے گھماتے رہیے، تو اچھا ہوا لاک ڈاؤن میں بیٹا آ گیا، تاکہ اس میں سانپ سیڑھی سے بھی بڑھ کے کام ہو گیا۔ اگر وہی رہتے تو پورے لاک ڈاؤن میں صرف سانپ سیڑھی چلتی رہتی، سانپ سیڑھی سانپ سیڑھی سانپ سیڑھی، یا پھر وہ لوڈو ٹائپ کا وہ کھیلتے رہو۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ بیچارے جب تک زندہ رہے ابا کسی کو برباد ہونے نہیں دیا، ابا نے کسی کو برباد ہونے دیا، اور جب سے یہ بیٹا آیا ہے کسی کو اچھا رہنے نہیں دیا، پیچھے پڑا ہوا۔ اور معلوم ہے کتنے کتنے ہزار کا موبائل ہے، بھول گئے آپ لوگ، بہت سستا استعمال کرتے ہیں آپ لوگ۔ آج کمپٹیشن ہے 50,000 کا، 1 لاکھ کا، میرا 2 لاکھ کا رہے گا موبائل خریدنے میں۔ بھائی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں برباد کیا؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اور جوانی کے بارے میں کہاں پرانا کر دیا۔ اس حدیث میں یہ کیوں آیا کہ جوانی کو پرانا کر دیا؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آیا، جوانی کو پرانا کر دیا یعنی جوانی ہی میں بوڑھا ہو گیا، برباد کر لیا سب کچھ۔ اس لیے آپ دیکھیے گا کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ اگر ہمارے بزرگ حضرات ان کا ہاتھ پکڑ لے تو ہاتھ چھوڑا نہ سکے۔ صحیح میں دیکھ لیجیے آپ، اور اگر پھونک ماریے گا تو وہ گر جائیں گے دھڑام سے۔ ارے ہم پرانے ہو گئے ہیں، پرانے زمانے کے کس ٹائپ کے پتہ نہیں ہے، اپنی جوانی کو انہوں نے برباد کر لیا۔ تیسرا سوال، مال کے بارے میں کہاں سے کمایا؟ میری ٹوپی دیکھیے گا غور سے، یہ میری ٹوپی ہے، مسجد میں پہن لیتا ہوں، ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے، اور یہی میری ٹوپی ہے، مارکیٹ میں دوسرے کو پہنا دیتا ہوں۔ بس یہ جملے پر غور کیجیے گا، بات پوری سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ میری ٹوپی ہے، مسجد میں خود پہن لیتا ہوں، اور یہی ٹوپی ہے مارکیٹ میں جا کے پہنا دیتا ہوں۔ مال کہاں سے کمایا؟
کہاں سے لایا، کس کو پہنایا، پوچھا جائے گا، تیاری کر لیجئے گا۔ پھر اس کے بعد کہاں خرچ کیا، چوتھا سوال، کہاں دیا؟ وہیں مدرسے کے لیے مانگنے جائیے کہ بھی مدرسے کا چندہ دو، ارے کیا، مسجد کے لیے دے، جلسہ کے لیے، اگر گانے کے لیے مانگے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہاں وہ گانا والا چلتا تو یہ اسٹیج رہتا یا ٹوٹ جاتا؟ ٹوٹ جاتا، صحیح ہو جاتا۔ یہ ہے محبت۔ بس ایک جھلک دیکھ لیں ان کو، کن کو؟ ٹوپی لگا لگا کے دیکھنے آتے ہیں ہم اور آپ، وہ آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں؟ اب مولوی صاحب کھول کے نہیں بولیں گے، ذرا اشارہ کر دیا کافی ہے، دیکھا آپ نے؟ تو مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ اگر وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہی ہے تو پیسہ لے لیجیے۔ اور آخری سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، جتنا جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ آج سب لوگوں کو پتا ہے۔ جتنی باتیں میں یہاں کر رہا ہوں، کوئی یہ بتا دے کہ مولوی صاحب ہم کو پہلے معلوم ہی نہیں تھا، سب کو معلوم ہے؟ تو آپ لوگ سب مولانا صاحب ہیں، کیونکہ جتنا معلوم ہے اتنا ہی عمل کرنا ہے، زیادہ نہیں۔ اگر ہم اتنا ہی عمل کر لے جائیں، اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں۔ تو اس حدیث کے اندر جوانی کے بارے میں اسپیشل سوال ہو رہا ہے، اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اور نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی جوانی کو مثالی بنائیں، آئیڈیل بنائیں، نمونہ بنائیں، تو اس کا بڑا فائدہ۔ آئیے اب تاریخ کے اندر گھومتے ہیں، حدیثوں کے اندر گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ قسطنطنیہ جانتے ہیں؟ یہ جو ترکی ہے، ترکی قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے 22 سال کے نوجوان محمد بن فاتح ہیں، صرف 22 سال کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر بنایا اپنی زندگی کے آخری وقت میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ان کی عمر 16 سال یا 17 سال یا 18 سال ہے بس۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں 18 سال کے بچے پورے طریقے سے پینٹ بھی نہیں پہن پاتے ہیں۔ اب آئیے دھیرے دھیرے چلیں گے ہم اور آپ بتائیں گے۔ ماشاءاللہ کچھ نوجوان بڑے اچھے ہیں، بڑے دیندار ہیں، ہم تو ان کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن کچھ بگڑے ہیں، تو اس کے لیے ایک ہی سوال ہے، بڑکا بگڑا تو چھوٹکا بگڑا۔ اب آپ ہی بتائیے، دھیرے دھیرے ہم آتے ہیں، بگاڑ میں ہم اور آپ چلتے ہیں پہلے جسم کی طرف، چہرے کی طرف۔ ہم میں سے کچھ نوجوان ایسے ہیں جو ہپی کٹ بال کٹائے ہوئے، جانتے ہیں ہپی کٹ؟ اس کو بولتے ہیں چوٹی کٹ، یا پھر اور اردو کو خراب کریں گے تو اس کو بولتے ہیں سور کٹ۔ یہ تین ہی کٹ ہے، ہپی کٹ، چوٹی کٹ، یا پھر اور اردو خراب کر دیں تو سور کٹ۔ کہیں کہیں کا سور اور اس کا منہ آپ دیکھیے گا تو ہمارے نوجوان جو کچھ بال کاٹے ہوئے، جیسے یہ لیا یہاں سے اور اس طرح کر کے یہاں سے اڑا دیا اور بیچ میں کھوپا کھڑا کر دیا، کھوپا والا۔ اب یہاں پر کچھ لوگ دکھ رہے ہیں، اس لیے میں ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں ورنہ وہ شرما جائیں گے۔ کچھ مجھے دکھ رہے ہیں لیکن میں ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں کیونکہ وہ شرما جائیں گے۔ بقیہ وہ سمجھ گئے، اور عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بال جو کاٹ رہے ہیں، کٹوا رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا؟ صحیح بخاری کتاب اللباس حدیث نمبر 5920، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہی عن القضی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا یعنی کچھ بال کو کاٹنا اور کچھ کو چھوڑ دینا، ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ KKR کی ٹیم میں ایک آدمی ہے، KKR کی ٹیم میں ایک کھلاڑی ہے، جانتے ہیں KKR کس کی ٹیم ہے؟ وہ خان صاحب کی؟ اچھا KKR میں ایک کھلاڑی ہے، اس کا نام کیا پتا ہے آپ کو؟ رسل بال کو کر دیتے ہیں مسل، یعنی چھکے بہت مارتے ہیں وہ، اور ان کا بال بھی کیا، یہ چاروں طرف سے کٹا ہوا اور بیچ میں اس طریقے سے اٹھا کر ایسا ہتھ جوڑ بنا ہوا۔ دیکھیں آپ، دیکھیں ماشاءاللہ سر ہلا رہے ہیں، کیا شوق ہے کرکٹ کا۔ اگر میچ ہمارے خلاف ہو جائے تو آہ نکل جائے، لیکن کہیں کہیں پر دین ہمارے خلاف ہو جائے
آہ بھی نہ نکلے. افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ سمجھ گئے؟ اشارہ ہی صرف کرنا ہے, زیادہ بات نہیں کرنی ہے. تو میرے بھائیو اس لیے ایسا کٹ جو کاٹے ہوا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسا کٹ نہ کاٹے. ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہیں وہ بائک بہت تیز چلاتے ہیں, کچھ تو ماشاءاللہ بہت اچھے چلا رہے ہیں, اچھے ڈرائیور ہیں, لیکن کچھ لوگ اڑا دیتے ہیں سیدھا, اور ایسا اڑاتے ہیں کہ پیچھے والی گاڑی کے اوپر تڑپا دیتے ہیں. اس میں دو ہی کٹ ہوتا ہے, یا تو سائیڈ کٹ یا خود کٹ اور سیدھا قبرستان کٹ, یہی دو چار کٹ ہے, اور صرف کٹ ہی کٹ ہے. مولوی صاحب زیادہ گاڑی اردو میں بات نہیں کریں, لیگ کٹ, ادھر کٹ, ادھر کٹ, یا اگر کٹ گئے پورا تو قبرستان پہنچ جا. ایک بات اور کہہ دوں, نئی نئی گاڑی جو ہم اور آپ اپنے بچوں کو خرید کے دے رہے ہیں عرب کی کمائی سے, باہر کی کمائی سے, اور یہ باپ کے پیسے پر اڑا رہا ہے اور بہترین گاڑی خریدتا ہے. بہترین گاڑی کون سی ہے بائک بھائی؟ نام بتائیے ایک دو کا. ابھی 1,60,000 کی آ رہی ہے. کتنے کی ہے وہ؟ 1,60 کی. صحیح پکڑے ہیں, دیکھیں مولوی صاحب صحیح بولے, 1,60 کی. آپ کو پتا ہے 1,60 کی گاڑی ہے میرے پاس, آپ کو پتا ہے 1,60 کی ہے. اچھا دکھائے گا اور دکھاتا ہے. نئے نئے روڈ بنے ہوئے نا, سیدھا اڑاتا ہے, تیز بھاگ رہا ہے. ارے بھائی آہستہ چل, 15 منٹ ہی کا مسئلہ, زیادہ ہے ہی نہیں مسئلہ, اور 15 منٹ میں اپنی جان دے دے گا, لیکن بائک تیز چلانا نہیں چھوڑے گا. باپ کی کمائی ہے, باپ کی کمائی ہے, اور ماں کو بلیک میل کیا ہے یہ پیسہ لا. اگر پیسہ نہیں دے گی نا تو ابھی میں ادھر چلا جاؤں گا, گھر چھوڑ دوں گا. ابھی تو واقعہ سنانا پڑے گا. بیچارے ایک سپاہی فوجی ہیں, وہ سرحد پر ملک کی حفاظت کر رہے ہیں. ہم ایسے فوجیوں کو سلام کرتے ہیں, سلوٹ کرتے ہیں, جو ہمارے سرحد کی حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں. اکلوتا بیٹا, پیسہ آتا تھا اور اس نے کیا شروع کر دیا؟ پینا شروع. جانتے پینا, جو بھی پینا شروع کیا وہ چلا گیا, ختم. اس نے پینا شروع کیا, پورا اندر کا ختم, سنگل پسیے بن گیا. باپ جب آیا ریٹائر ہو کے, کہا بیٹا یہ تیری حالت کیا ہو گئی؟ ماں نے ایسا کیا تھا, اکلوتا بیٹا تھا. دیکھیں کیسے بگاڑا جا رہا ہے. ہمارے نوجوان جو بگڑ رہے ہیں اس میں ماں باپ کا کتنا بڑا ہاتھ ہے, لیکن ماں باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ لاڈ میں پیار میں بہسا دیتے ہیں. اس کا بولے بیٹا ایسا, میرے پیسے کو تو نے برباد کیا, سن ادھر آ. وہ فوجی, اس کے پاس خود کی ریوالور تھی, بندوق تھی, اس نے اٹھایا اور اپنے بیٹے کو مار ڈالا. اس نے اپنی پوری زندگی سرحد پر نکالی, اب جو زندگی بچی ہوئی ہے جیل میں بیچارہ کاٹ رہا ہے. یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں, لیکن کہاں کا ہے نام نہیں بتاؤں گا. اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملا کہ لاڈو پیار اتنا ہی ہو جتنا چل سکے. اب زیادہ کچھ کیجئے گا تو یہی نقصان ہوگا. اور میں تو نوجوانوں سے کہتا ہوں, باپ کے پیسے پر جوانی کیا دکھانا, ارے خود پیسہ کما اور جوانی دکھا, خرید, تب پتہ چلے گا کہ پائی جوڑ کر باپ کیسے لاتا ہے. اور یاد رکھیے گا, باپ دھوپ میں جلتا ہے, ماں چولہے پر جلتی ہے, تب اولاد پلتی ہے. کوئی بتا دے, باپ نے اپنی پوری زندگی باہر نکال دی ہے. اور معلوم ہے نوجوان سب کیا بولتے, کچھ نوجوان بڈھا کہیں گا, بڈھی کہیں گی, میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. ابھی یہاں ہاتھ اٹھا لوں تو کتنے لوگ بولیں گے صحیح میرے باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا. اور باپ کو تو کمانا نہیں آتا, اگر میں کمانا شروع کروں گا تو ایک ہی دن میں کمپنی کا مالک بن جاؤں گا. چل کما کے دکھا. میرے بھائی ایسے نوجوانوں سے اپیل ہے, ماں باپ کی خدمت کیجئے, ان سے دعائیں لیجئے. ماں باپ کی دعا سے آپ کی مصیبت دور ہو جائے گی. آج ہم اور مولانا صاحب سے دعا کراتے ہیں, ضرور کرائیے, لیکن ماں باپ سے دعا پہلے لیجئے. ان کی دعا کی گارنٹی ہے, مولوی صاحب کی دعا لگے گی نہ لگے گی وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ماں باپ کی دعا لگتی ہے, ماں باپ کی بد دعا بھی لگتی ہے. ایسے نوجوانوں سے اپیل ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط طریقے سے ہیں. دلیل صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 5974. 3 آدمی کا واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں, اور اس میں کئی نوجوانوں کے ساتھ جو ہم مثال پیش کریں گے, اس حدیث کے ذریعے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. تینوں کے تینوں چلے, بارش ہو گئی, غار میں گھس گئے. پتہ یہ چلا اکیلے سفر مت کیجیے,
اکیلے سفر مت کیجئے بھائی، بہت سارے لوگ اکیلے سفر کرتے نہیں، ساتھ میں جائیں۔